اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخر زمان کی ایک بڑی نشانی کا تذکرہ گزری نشست میں کیا تھا کہ سورج اچانک ایک صبح مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کی ایک جڑواں علامت بھی ہے جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس جانور کو دعوت الارض یا زمین کا چوپایا کہتے ہیں، ایک عجیب الخلقت بھاری بھرکم جانور۔ چند روایات کے مطابق یہ مکہ المکرمہ میں صفا کے پہاڑ کے شگاف سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ کر چیخ چیخ کر لوگوں کو خوفزدہ کرے گا۔ لوگ خوفزدہ ہو کے بھاگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے۔ پھر وہ جانور روئے زمین پر بھاگے گا اور لوگ بھاگ کر نماز کی پناہ لیں گے، تو وہ سامنے آ کر ان کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا اور پھر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ وہ انسانوں سے باتیں بھی کرے گا۔ گویا دن چڑھے یہ جانور ظاہر ہوگا اور پھر لوگوں کا چہرہ داغتا جائے گا، اور جس کے بعد مومن اور کافر کی شناخت الگ الگ ہو جائے گی۔ چند روایات کے مطابق یہ کچھ لوگوں کو زخمی بھی کرے گا، اور داغے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر۔ توریت اور انجیل میں آخر الزمان سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین کا سینہ چاک کر کے سامنے آئے گا۔ دوسرا جانور انسانوں کو حکم دے گا کہ وہ پہلے جانور کی عبادت کریں، اور ان دو جانوروں کو انجیل میں جھوٹے نبی بھی کہا گیا ہے۔ اور سمندر سے برآمد ہوتے جانور کا حلیہ یوں بیان ہے کہ اس کے 7 سر اور ان پر 10 سینگ ہوں گے، اور ہر سینگ پر ایک تاج ہوگا، اور وہ ایک شیر کی طرح ہوگا جس کے پیر ریچھ کے مانند اور دانت کسی درندے کی طرح ہوں گے۔ کچھ عیسائی مفکرین اس جانور کے 7 سروں کو 7 پہاڑوں اور 7 بادشاہوں یعنی 7 سلطنتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ 10 سینگوں کا مفہوم آخر زمان میں وہ 10 ایسے بادشاہوں کی موجودگی بیان کرتے ہیں جن کے پاس ریاستیں نہیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 بادشاہوں میں سے 5 کا خاتمہ ہو چکا۔ عیسائی مفکرین کے مطابق ایک بادشاہ اس وقت موجود ہے اور ایک نے آنا ہے، جبکہ یہ زمین سے نکلتا جانور بھی عیسائیت میں خود کو 8واں بادشاہ تصور کرے گا۔ انجیل میں زمین سے نکلتے دوسرے جانور کے 2 سینگ بیان ہیں، اور وہ ایک رینگتے ہوئے جانور یا بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا۔ یہ پہلے جانور کی حمایت پر اکسانے کے علاوہ ایسی چیخیں بلند کرے گا جیسے اسے کسی نے زخمی کر دیا ہوگا، اور اس دوران آسمان سے آگ بھی برسے گی۔ یہ جانور بھی انجیل اور توریت کے مطابق لوگوں کی پیشانیوں کو داغیں گے، جنہیں درندے کا نشان یا مارک آف دا بیسٹ کہا جائے گا، اور جو ان جانوروں کی عبادت شروع کر دیں گے ان کی پیشانیوں پر یہ نشان لگا کے چلے جائیں گے، اور یعنی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور باقی تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انجیل کے مطابق وہ لوگ جو عبادت سے انکار کے بعد قتل ہو جائیں گے انہیں دوبارہ زندہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ گمراہ لوگ ان جانوروں کی عبادت کو سعادت سمجھ کے نشان لگوائیں گے، جو کہ 666 طریقوں سے لگوایا جائے گا۔ 666 یہ ہنسا اس جانور کا نام بھی بیان ہوتا ہے۔
ईसाई मुबल्लिगीन इन जानवरों के बारे में वजाहत करते हैं कि समंदर का जानवर दरअसल एक रोमी सल्तनत की अलामत है जो कि आखिर-उज़्ज़मा में दोबारा ईसाइयों के खिलाफ ताकत हासिल करेगी, और तभी वो पै दर पै शिकस्तें जो उसको मिली रोमन सल्तनत को, उसके बायस ही जानवर जख्म खुर्दा नजर आएगा और चीख रहा होगा, यानी कमजोरी के बाद चूंकि इसने ताकत हासिल की होगी। इस तरफ इशारा है। जबकि दूसरे रेंगते हुए जानवर से मुराद वो फरसूदा शैतानी निजाम है जो कि गलत अकायद की बुनियाद पे कायम होके रोमी सल्तनत की यानी पहले जानवर की हमायत पे उकसाएगा। 6 का हिंसा मुकद्दस 7वें हिंसे की नफी है ईसाईयत में। अंजील के मुताबिक ये झूठे नबी या बादशाह दुनिया के हुक्मरानों को उस शख्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेंगे जो कि सफेद घोड़े पर सवार होगा। He who sits on the white horse। इस बड़ी जंग का इंजाम अंजील के मुताबिक दोनों जानवरों के आग में फेंके जाने से हलाकत की सूरत होगा। सफेद घोड़े पे सवार को अंजील शाहों का शाह या किंग्स ऑफ द किंग्स या लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स कहती है, और ये जानवर आग के गढ़े या लेक ऑफ फायर में हमेशा जलते रहेंगे। मगरिब में इस जानवर या बीस्ट की जानिब से इंसानों को दागदार करने या निशान लगाने को अहद जदीद में आज की दुनिया में कई लोग RIFD माइक्रोचिप्स टेक्नोलॉजी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से तशबीह देते हैं।